اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ 12واں اور آخری پروگرام ہے۔ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ اسلام کا وہ دور جس نے دنیا کو عدل و انصاف کے نئے معیار دیے، جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ کے ایوان لرزتے تھے، آج اپنی زندگی کے آخری اور سب سے حرکت امیز مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ان جاں لمحات کا، جنہوں نے نہ صرف مدینہ کی فضاؤں کو سوگوار کر دیا بلکہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو صبر، استقامت اور نظام خلافت کی پاسداری کا سبق دے دیا۔ تو آئیے جانتے ہیں مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسوں تک امت کی فکر کیسے کی اور کس طرح ایک عظیم دور کا اختتام ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر یہ حملہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ حملہ آور ابو لولو فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ اس نے اپنے اوپر لگائے گئے معمولی ٹیکس کی شکایت کی، جس پر حضرت عمر نے اس کی مہارت یعنی لوہار اور بڑھئی کے لحاظ سے اسے مناسب قرار دیا۔ اس بات پر وہ آپ سے کینہ رکھنے لگا۔ 26 ذوالحج 23 ہجری کی وہ صبح مدینہ منورہ کی تاریخ ایک انتہائی رنجیدہ صبح تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے۔ آپ نے صفیں درست کروائے، جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی، صفوں میں پہلے سے چھپے ہوئے ایک پارسی غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر زہریلے خنجر سے پیدر پہ وار کیے۔ ایک بار ناف کے نیچے لگا جو انتہا کا گہرا تھا، وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اس حملے کے باوجود آپ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور انہیں امامت کے لیے آگے کر دیا تاکہ مسلمانوں کی نمازوں میں خلل نہ پڑے۔ زخمی حالت میں بھی آپ کی پہلی فکر اپنی جان کی نہیں بلکہ نماز کی تھی، اور ہوش میں آتے ہی آپ نے دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز مکمل کر لی؟ حملے کے بعد 3 دن حضرت عمر کی استقامت اور فہم و فراست کا شکار تھے۔ شدید تکلیف کے عالم میں بھی آپ نے خلافت کے نظام کو معطل نہیں ہونے دیا اور 6 جلیل القدر صحابہ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ باہمی مشاورت سے اگلے خلیفہ کو منتخب کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ انہیں مرنے کے بعد بھی اپنے محبوب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب وقت رخصت قریب ہے تو آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، بیٹا، ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں جاؤ، لیکن یاد رکھنا انہیں میرا سلام کہنا اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہا، بلکہ کہنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے کہ کیا اسے اپنے 2 ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونے کی جگہ مل سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ آپ نے والد کا پیغام پہنچایا تو ام المومنین نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک ان کی عظمت کی گواہی دیتا رہے گا۔ انہوں نے فرمایا، بخدا میں نے یہ جگہ اپنے حجرے میں صلح کے پہلو میں اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں اور انہیں یہ جگہ بخوشی عطا کرتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو عمر کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، مجھے اس سے زیادہ کسی اور چیز کی فکر نہ تھی، مگر آپ کی عاجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے وصیت فرمائی، بیٹا جب میرا جنازہ لے کر حجرہ عائشہ کے دروازے پر پہنچو تو وہاں رک کر دوبارہ اجازت مانگنا، اگر وہ بخوشی اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں سپرد خاک کر دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اثار کی مثال قائم کرتے ہوئے جگہ آپ کے لیے وقف کر دیا۔ آخرکار یکم محرم 24 ہجری کو عدل و انصاف کا یہ آفتاب غروب ہو گیا اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق پر بزدلانہ وار کرنے کے بعد ابو لولو فیروز نے مسجد سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس بدبخت کے ہاتھ میں 2 دھاری زہریلا خنجر تھا جس سے وہ دیوانہ وار کرتا لہراتا ہوا نمازیوں کی صفوں کو چیر کر نکلنے لگا۔ اسی بھگدڑ میں اس نے مزید 13 صحابیوں
کو زخمی کر دیا، جن میں سے 7 جلیل القدر صحابہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک صحابی نے اس کے اوپر کمبل ڈال کر اسے دبوچنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہو گیا کہ اب بچ نکلنا ناممکن ہے۔ گرفتاری کے خوف اور اپنی ناکام سازش کے انجام کو دیکھتے ہوئے اس نے اسی زہریلے خنجر سے اپنے پیٹ میں وار کر کے خودکشی کر لی۔ یوں وہ فتنہ پرور اپنے انجام کو پہنچا۔ لیکن مسجد نبوی میں اس صبح جو کوہرام برپا ہوا اور جس طرح صحابہ نے اپنے عظیم قائد کو خون میں لت پت دیکھا، وہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ آپ نے اپنی شہادت سے قبل امت مسلمہ کے مستقبل اور نظم خلافت کی فکر کرتے ہوئے ایک مثالی نظام تشکیل دیا جو رہتی دنیا تک سیاسی بصیرت کا نمونہ رہے گا۔ شدید زخمی حالت میں بھی آپ نے کسی ایک فرد کو نامزد کرنے کی بجائے 6 جلیل القدر صحابہ کرام، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی یا مجلس شورا تشکیل دی۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ حضرات 3 دن کے اندر باہمی مشاورت سے آپس میں اپنے آپ میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں تاکہ امت کسی انتشار کا شکار نہ ہو۔ اس دوران آپ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کی امامت اور حدیث نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ثالثی اور مدینہ کے عوام و خواص کی رائے شماری کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق ہوا اور یوں حضرت خلافت راشدہ کا سلسلہ نہایت تدبر اور نظم کے ساتھ جاری رہا۔ آپ کی خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن پر محیط رہی، جس میں اسلام کی حدود دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ تو ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک حکمران کی وفات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اس عدل فاروقی کا تسلسل تھا جس نے زخمی حالت میں بھی قانون اور مشاورت کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے خون سے چراغ روشن کیا، جس کی مثال میں آج بھی دیانتدار قیادت کے اصول تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری خصوصی سیریز اپنے اختتام کو پہنچی۔ میری کوشش تھی کہ ان ویڈیوز کے ذریعے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے لاؤں جو ہمیں ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان بننے میں مدد دیں گے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ان عظیم ہستیوں کی سچی محبت اور تڑپ پیدا فرما جنہوں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا لہو تک پیش کر دیا۔ یا رب العالمین، ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عدل، شجاعت اور اخلاص نیت کا کچھ حصہ عطا فرما جس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مولا کریم، ہمیں ان کی سیرت سے یہ سبق سیکھنے کی ضرورت دے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فاروق بن سکیں۔ اے اللہ، ہماری ادنا سی کوششوں کو جو ہم نے اس پاک ہستیوں کے تذکرے کے ساتھ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ پروردگار، ہمیں قیامت کے دن ان عظیم صحابہ کرام کی رفاقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس کاوش سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اس لیے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد ایک نئی تاریخی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔